29واں مکتوب حضرت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ. بالکل چھوٹا سا مکتوب ہے، دیکھیے صرف ایک دعا، ایک چھوٹی سی اس میں جو ہے بات ختم کر دی گئی، لیکن اتنا اہم نقطہ ہے یہ، مجھے ہمیشہ جو ہے اکثر یہ پسند رہا ہے. پڑھ رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شعر کے ساتھ آغاز کیا ہے کہ ایک فقیر بے نوا کا ہے سلام، دوست نیکو تب دل بھر کے نام، ایک تبا دل بھر کے نام. ابھی لکھ رہے ہیں، دیکھیے امپورٹنٹ نقطہ ہے. حضرت لکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے عاشقوں کے صدقے سے جو معشوق کی گلی میں رت جگہ کرتے اور گھومتے ہیں، محبت کے پیالے کا ایک بوند اس بے نوا کے حلق میں ٹپکائے تاکہ اسلام کی بو اس کے دل و دماغ کو پہنچے. نبی اور نبی کی آل بزرگار کی بزرگی کے وسیلے سے نیز معلوم ہو اس برادر کا خط پہنچنے سے فرحت حاصل ہوئی. الحمدللہ علی ذالک. تمام برادران دین نے سلام عرض کیا. صرف دیکھیے اتنی سی بات لکھے ہیں، میں دعا پڑھ رہا ہوں. خدا تعالیٰ اپنے عاشقوں کے صدقے سے، حضرت اپنے کہہ رہے ہیں اپنے عاشقوں کے صدقے سے جو معشوق کی گلی میں، جو خدا کی جو محبت کی جو گلی ہے کوچا ہے، اس میں رت جگہ کرتے اور گھومتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور اس کی معشوق کی گلی میں جو ہے گھوم رہے ہیں، اس کے دیدار کے وہاں سے تڑپ رہے ہیں. ان کے صدقے میں جو راتوں کو جاگ رہے ہیں، جن کی نیند جو ہے حرام ہے، چین جو ہے بے چین ہے، خدا تعالیٰ اپنے عاشقوں کے صدقے سے جو معشوق کی گلی میں رت جگہ کرتے اور گھومتے ہیں، محبت کے پیالے کا ایک بوند اس بے نوا کے حلق میں ٹپکائے. محبت جو اللہ کی محبت ہے، اس کے پیالے کا ایک بوند اس بے نوا کے حلق میں ٹپکائے تاکہ اسلام کی بو اس کے دل و دماغ کو پہنچے. کیا بات ہے. تو کوئی معمولی ہم بڑی آسانی سے کہہ لیتے اسلام ہمارے کو معلوم ہو چکا، ایمان ہمارے کو معلوم ہو چکا، عشق ہمارے کو معلوم ہو چکا، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا ہے. حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، یہ عاشقوں کے سردارہ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ اپنے عاشق خدا تعالیٰ اپنے عاشقوں کے صدقے سے جو معشوق کی گلی میں رت جگہ کرتے اور گھومتے ہیں، محبت کے پیالے کا ایک بوند. محبت کو سمجھیے، خدا تعالیٰ کی محبت کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کی محبت کے پیالے کا ایک بوند اگر جو ہے ہمارے حلق میں ٹپکا دیا جائے تو پھر جو ہے وہاں پہ اسلام کھل جاتا ہے، ایک بوند ملا. تو اسی لیے بارہواں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھی گئی تھی. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست نے جو ہے درخواست کی تھی کہ اے عیسیٰ اور اللہ کے پیغمبر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مکاشفۃ القلوب میں یہ روایت لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی خدا تعالیٰ سے آپ دعا کیجیے کہ مجھے جو ہے اس کا عشق عطا کرے. تو حضرت نے کہا کہ خدا کا عشق بہت ہوتا ہے، تم اسے برداشت نہیں کر سکتی. تو کہا حضرت آپ دعا کریے خدا جو ہے اپنے عشق کا ایک ذرہ مجھے عطا کرے. تو کہا ایک ذرہ بھی بہت ہوتا ہے، ذرہ دا لاسٹ پارٹیکل، ایک ذرہ. تو کہا کہ ذرہ بھی بہت ہوتا ہے، تم برداشت نہ کر سکو گے. ٹھیک ہے ایسا آپ دعا کریے کہ خدا تعالیٰ اپنے عشق کے ایک ذرے کا آدھا حصہ جو ہے مجھے عطا کرے. تو حضرت نے جو ہے دعا کر دی اور چلے گئے. اس کے بعد ایک زمانے کے بعد پھر اس گاؤں سے گزر ہوا تو پوچھا میرا ایک دوست رہتا تھا یہاں پہ کہاں گیا؟ تو کہا حضرت وہ تو دیوانہ ہو چکا ہے، بیابانوں میں جنگلوں میں جو ہے پہاڑوں میں پھرتے رہتا ہے، آپ کو جنگل میں ملیں گا. وہ گئے تو حضرت جو ہے جنگل میں گئے، ڈھونڈتے تو وہاں پہ ایک پہاڑ پہ جو ہے آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے جو ہے مدہوش کھڑا ہوا ہے. حضرت جو ہے پکار رہے ہیں اس کا نام لے کے، کوئی جواب نہیں ہے. آخر میں اللہ کی ندا ہے کہ اے عیسیٰ روح اللہ، قسم ہے ہماری ذات کی، اگر تم جو ہے اس آری سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے بھی کر دو گے تو اسے ہوش نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے اپنے عشق کے ذرے کا آدھا حصہ اسے عطا کیا ہے. اللہ کے عشق کی قدر کریے، خدا کے واسطے یہ کیا چیز ہے. اسی لیے وما قدر اللہ حق قدری ولا علم قرآن میں کہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنا تھا. رسول مہدی نے جو پورا حق ادا کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، جیسا پہچاننے کا حق ہے ویسا نہیں پہچانا ہو رہی. تو اسی لیے جو یہ عاشقہ ہمیشہ وہاں پہ صرف عاجزی ہے، کیونکہ وہاں پہ لمٹ ہے ہی نہیں کوئی بھی. آپ کتنے بڑے عاشق ہو جاؤ، وہاں پہ جو ہے کوئی لمٹ نہیں ہے. خالی جو ہے کمان ہے وہاں پہ، اس کے قریب جاتے گئے تو وہاں پہ کوئی اینڈ نہیں ہے وہاں پہ. اسی لیے حضرت لکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے عاشقوں کے صدقے خود عاشق ہیں، عاشق جو ہے صادق ہیں، واصل ہیں، دیکھ رہے ہیں خدا تعالیٰ کو. لکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے عاشقوں کے صدقے سے جو معشوق کی گلی میں، یہ دیکھیے یہ ایک صفت ہے عاشقوں کی، جو راتوں کو جاگتے ہیں، اس کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، معشوق کی گلی میں رت جگہ کرتے اور گھومتے ہیں. محبت کے پیالے کا ایک بوند، یہاں پہ محبت کی قدر معلوم ہو رہی. محبت کے پیالے کا ایک بوند اس بے نوا، اپنی عاجزی اپنے آپ کے اس بے نوا کے حلق میں ٹپکائے
جب وہ مل جاتا ہے تو تاکہ اسلام کی بو اس کے دل و دماغ کو پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و بزرگار کے بزرگی کے وسیلے سے، وسیلہ بھی دیکھیے ہر دعا میں جو ہے وسیلہ لیا جا رہا ہے، نیز معلوم ہو اس برادر کا خط پہنچنے سے فرحت حاصل ہوئی۔ جو بھائی کو خط لکھا تھا ان کو جواب میں لکھ رہے ہیں کہ تمہارا جب خط ملا تو جو ہے مجھے خوشی حاصل ہوئی، الحمدللہ علی ذالک، تمام برادران دینی نے سلام عرض کیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے حضرت کا 29واں مکتوب ختم ہوا۔ 30واں مکتوب پڑھتے ہیں، آج ایک مکتوب پڑھ لیتے ہیں، ایک اور ایک بس۔ 30واں مکتوب 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا سے آغاز ہے کہ اے پروردگار جنت سے نزدیکی دے اور دوزخ سے دوری۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس کا جمال ہر رنگ میں ظاہر ہوا ہے، ہر ذرے میں جو ہے اس کا رنگ جمال ظاہر ہوا ہے، جس نے انسان کو اپنا عاشق بنا کر اپنا راستہ دکھایا ہے۔ اس کے لیے جو ہے تعریف ہے اللہ کے لیے کہ جس نے انسان کو اپنا عاشق بنا کر اپنا راستہ دکھایا ہے۔ اور درود نازل ہو نبی حبیب پر اور آپ کے آل اصحاب و آل پر، اور سلام نازل ہو اس ولی پر جو نبی کا باطن ہے، یعنی مہدی موعود علیہ السلام، بوجہ تمام و کمال۔ بعد حمد و صلات جاننا چاہیے، یہاں پہ بہت امپورٹنٹ نقطہ دیکھیے، آپ غور کریے، ایک ہی بات لکھیں لیکن اس کو الگ الگ انداز میں کس طرح سے لکھیں دیکھیے، لکھ رہے ہیں بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، جاننا چاہیے کہ تمام طریقت کے رہنماؤں اور حقیقت کے عارفوں کا اجماع و اتفاق اس بات پر ہے کہ تمام جو اللہ والے گزرے ہیں، ان سمپل الفاظ میں تمام جو اللہ والے گزرے ہیں ان کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، اتفاق ہے کہ اہل ایمان نہیں ہوتے مگر دو شخص، ایمان والے صرف دو ہوتے، اب وہ کون؟ اہل ایمان نہیں ہوتے ہیں مگر دو شخص، خدا کو پایا ہوا اور خدا سے ملا ہوا، یا خدا کی طلب صادق لیا ہوا، یا اپنے یار کے وصال پر نازاں، یا اپنی جستجو میں پریشان، یا نزدیکی کے باغ کی فضا میں اڑنے والا، یا دوری کے میدان کو طے کرنے والا، یا محبوب کو پا کر ہنستا ہوا، یا مطلوب کو نہ پانے سے غمزدہ، یا کمال مسرت سے نازنی، یا انتہائی وحشت سے غمگین، یا مشاہدے کے محل میں صاحب نظارہ، یا محنت کے کوچے میں خوف کا مارا، الفت کی ہوا کا طائر، یا کلفت کی فضا میں سائر، یعنی چکر لگانے والے۔ یہی 6 دو ایمان والے دیکھیے کیا پیاری بات لکھے ہیں، یعنی خدا کو پایا ہوا، یا جو ہے خدا کو اگر نہیں پایا ہے تو بے چین اور بے قرار ہے، اللہ سے جو ہے یا تو واصل ہونے یا نہیں ہونے کی صورت میں، واصل نہیں ہونے کی صورت میں بے چین اور بے قرار ہے، یا خدا کو پایا ہوا ہے یا خدا کو پانے کا راستہ طے کر رہا ہے، یا اس میدان میں سیر کر رہا ہے، یا اس کے جو ہے اطراف میں جو ہے چکر لگا رہا ہے۔ تو حضرت وہی لکھ رہے ہیں کہ تمام طریقت کے رہنما اور حقیقت کے عارفوں کا اجماع و اتفاق اس بات پر ہے کہ اہل ایمان نہیں ہوتے ہیں مگر دو شخص۔ اب ہمارے واسطے یہاں پہ وارننگ ہے، ایمان والے صرف دو ہوتے، یا تو انہیں جو ہے خدا کو پایا ہوا ہونا اور خدا سے ملا ہوا ہونا، یا خدا کی طلب صادق لیا ہوا ہونا، سچا طالب رہنا، یا اپنے یار کے وصال پر نازاں، یا تو جو ہے اس کو وصال حاصل ہو گیا، اللہ سے مل گیا ہونا، یا اس کے اوپر جو ہے نازاں ہے، خوش ہے، یا اپنی جستجو میں پریشان ہے نا، اگر وصال نہیں ہوا، اللہ نہیں ملا تو انہیں پریشان ہے، سکون میں نہیں ہونے، یا نزدیکی کے باغ کی فضا میں اڑنے والا، جو اللہ کی فضا ہے باغ ہے اس میں اڑ رہا ہے، یا دوری کے میدان کو طے کرنے والا، یا محبوب کو پا کر ہنستا ہوا، خوش ہے اللہ کو پا لیا اور ہنس رہا، یا مطلوب کو نہ پانے سے غمزدہ، یا اللہ نہیں ملا تو غمزدہ ہے، اس کا غم پوچھنا نہیں ہے، یا کمال مسرت سے نازنی، اب خوش ہے اللہ کو پا کر، یا انتہائی وحشت سے غمگین، وحشت ہو رہی ہے اس کو، اگر اب اللہ نہیں ملا تو انہیں وحشت میں ہے، یا مشاہدے کے محل میں صاحب نظارہ، خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، مشاہدے کے محل میں جو ہے مشاہدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، صاحب نظارہ ہے، یا نہیں کرنا، یا نہیں تو محنت کے کوچے میں خوف کا مارا ہے، محنت اور مشقت کر رہا ہے خوب خدا کو حاصل کرنے کے واسطے، اور خوف کا مارا ہوا ہے، الفت کی ہوا کا طائر ہے، یا کلفت کی فضا میں سائر، چکر لگانے والا ہے۔ آگے جو ہے ترجمہ ہے نظم کا کہ یا یار کے ساتھ باہیں ڈالے، یا گریا میں غار و کوہ سنبھالے، یا جو ہے یار کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا نہیں تو جو ہے زار و خطا روتا ہوا کوئی پہاڑ میں کوئی غار میں جو ہے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، یا سامنے اپنے ہو دلارام، یعنی دلارام کہتے ہیں دل کو آرام پہنچانے والا، خدا اپنے سامنے ہے، یا سامنے اپنے ہو دلارام، یا درد سے دل میں ہووے چھالے، یا گلشن وصل میں ہو نازاں، یا خار کشی میں ہووے نالے، یا یار کو دیکھ کر ہو شاداں، بے یار ہو نوحہ کے حوالے، یا یار کو دیکھ کے جو ہے خوش ہے، یا نہیں تو جو ہے نوحے پڑھ رہا ہے، غم میں جو نوحے پڑھتے،
یا انس کے ساتھ ہا ہوئے، بے چینی میں آ ہوا اوہ اوہ نکالے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ ایمان کا بیان مذہب اہل اختصاص یعنی قانون شریعت خاص کے لحاظ سے انہی دو قسموں میں ہوا ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس قسم میں ہیں۔ اب نہیں تو حضرت لکھ رہے ہیں آگے ہمارے واسطے بہت خطرناک باتیں دیکھ لیجیے، ان دو قسموں کے سوائے یا ملا ہوا ہے یا نہیں ملنے میں انہیں بے چین، بے قرار، پریشان، وحشت کے عالم میں ہے۔ ان دو قسم، حضرت لکھ رہے ہیں کہ ان دو قسموں کے سوائے تمام اقسام بحکم کلام ربانی اولئک کالانعام، اللہ میں بول رہا ہے وہ سب جو ہے چوپایوں کے مانند ہیں، جانوروں کے مانند ہے میں داخل ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو اولئک کالانعام، اللہ میں قرآن نے ہو رہا کہ وہ چوپایوں کے مانند ہیں، جانوروں کے مانند ہیں، اس میں داخل ہیں۔ اللہ کی ہم پناہ مانگنا ہے۔ اب حضرت لکھ رہے ہیں کہ اب یہ سب کے واسطے تمام جو سامعین ہیں، اب ہم کو بڑی فکر، بڑا غم، بڑی جاگوزی چاہیے اس بات میں کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، کیا لائے ہیں، کیا لے جائیں گے۔ اگر ہم واجد و واصل ہیں، خدا کو جان چکے اور پا چکے ہیں، تو کیا ہی عزت ہے اور کیا ہی دولت ہے، ورنہ دیوانے وار، پروانے وار، خواری و زاری میں مبتلا اور گرفتار رہنا چاہیے۔ دیوانے وار، پروانے وار، خواری اور زاری میں جو ہے زار و خطار ہوتے ہوئے گرفتار رہنا چاہیے۔ اور اگر نعوذ باللہ یہ صفت بھی نہیں ہے تو خرابی حال کی انتہا ہے، پس حق سے روگردانی سوائے گمراہی کی نہیں۔ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی، نہ ان کا جن پر تو غصہ ہوا اور نہ بہکنے والوں کا۔ ایک چھوٹا سا شعر کا ترجمہ ہے رباعی کا کہ خوشی کا لے کے مضمون نامہ آیا، دل اس کے پڑھنے سے آرام پایا، محبت بڑھ گئی ہے با وفا سے، حسن جی کو خبر ہو مصطفیٰ سے۔ یہاں پہ حضرت کا جو ہے 30واں مکتوب 30 مکتوب جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔